یہ سب تیرا کرم تیری عطا ہے، یہ سب تیرا کرم تیری عطا ہے کہ مجھ جیسے کو سب کچھ دے دیا۔ یہ سب تیرا کرم تیری عطا ہے کہ مجھ جیسے کو سب کچھ دے دیا ہے۔ تپتی راہ گزر کی دھوپ ٹھنڈی، ہے تپتی راہ گزر کی دھوپ ٹھنڈی، تیری رحمت کا بادل چل رہا ہے۔ خطا کرتا ہوں استغفار کر کے، خطا کرتا ہوں استغفار کر کے، میری تسبیح کا دھاگا کھلا۔ عابد رشید صاحب سے میرا ایک محبت کا تعلق بن گیا ہے۔ میں 2-4 بار ان کے ہاں شکاگو میں بھی حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ سخنور کے نام سے ایک ادبی تنظیم جو ہے اسے چلاتے ہیں، اور سارا سال اس کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے۔ وگرنہ امریکہ میں جتنی بھی تنظیمیں ادب کے حوالے سے ہیں وہ سال میں ایک بار جاگتی ہیں اور پھر سو جاتی ہیں۔ ایک ہی مشاعرہ مشکل سے وہ کر پاتے ہیں یا کوئی پروگرام۔ عابد رشید صاحب چونکہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، ان کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سخنور کے زیر اہتمام پروگراموں کی ایک سیریز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف پروگرام ہوتے ہیں بلکہ ان کی کوریج کے حوالے سے یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا امریکہ کا۔ ہم دنیا میں کہیں بھی جا کے مشاعرہ پڑھیں تو وہاں کی ویڈیو نہیں ہوتی، کوئی رواج ہی نہیں ہے ویڈیو بنانے کا۔ لیکن یہ چونکہ سوشل میڈیا سے بہت جڑے ہوئے ہیں، یہ نہ صرف شعراء کی ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ پرنٹ میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ اپنے ہر پروگرام کی اس طرح کوریج کرتے ہیں کہ ان کی مثال دی جاتی ہے، اور میں اس کا ذاتی طور پر گواہ بھی ہوں اور معترف بھی ہوں۔ جہاں تک ان کی غزل کا تعلق ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنی مٹی کو چھوڑ کر کہیں جا بسے اور اسے اپنی مٹی کی یاد نہ ہو، یہاں کے مسائل یاد نہ ہوں، یہاں کے رومانس یاد نہ ہوں۔ سب کچھ یاد ہوتا ہے، کیونکہ شاعر کا حافظہ جو ہوتا ہے اس سے اس کے مسائل، رومانس، دکھ سکھ، والدین، گھر، یہاں کے درخت، پرندے، یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی، وہ حافظے کا حصہ رہتی ہیں۔ لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے شاعر جو ہیں وہ اس چیز کو اس سطح پہ بیان کرتے ہیں جیسے کوئی نعرے بازی کر رہے ہو، جیسے کہ بھئی یہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کے ہاں چیزیں جو ہیں یہ ایک تخلیقی سطح پر آ کر وہ غزل کا حصہ بنتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل جو ہے وہ ایک وسیع حلقے میں پسند کی جاتی ہے۔ نعت بعد از خدا، اب یہاں نعت کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سرور حسین نقشبندی، ابوالحسن خاور صاحب ہیں اور دوست ہیں، ان کی موجودگی میں نعت پہ بات کرنے کی بھی یوں سمجھے کہ جسارت ہی کر رہا ہوں میں۔ تو دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے نعت گو ایسے شعراء ہیں جو حمد اور نعت کے درمیان جو فرق ہے اسے قائم نہیں کر پاتے۔ وہ نعت لکھتے ہوئے حمد کی حدود میں چلے جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ہاں نعت پر گفتگو کی نہیں جاتی، میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ ایسے شعراء کو تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ معاملہ دو جگہ ہے، ایک جگہ نہیں ہے۔ اب اس کو جیسے حل کیا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر،
جس سے عابد رشید صاحب نے اس مصرے سے یہ نام لیا کہ بعد از خدا. اس نام سے ہی شاعر کا مطمع نظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ انہوں نے نعت لکھتے ہوئے کسی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور بعد از خدا کو پڑھ کے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ نعت ہے جس میں احتیاط بھی ہے اور عشق کا وفور بھی ہے. نعت لکھنا غزل سے زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ غزل میں تھوڑی سی احتیاطیں ہیں. وہ کئی شاعر تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، وہ تجربے کے نام پہ اسے چلا دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تجربہ کیا اور وہ کیا. لیکن نعت میں جو احتیاط عقیدے کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے ہم پہ لاگو کی گئی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اتنی احتیاط کے باوجود عشق میں بھی کہیں کمی نہیں آتی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مجھے بعد از خدا میں نظر آئیں کہ اس میں احتیاط بھی موجود ہے. کہیں وہ انہوں نے کوئی ایسی ریڈ لائن کراس نہیں کی کہ جہاں ہم کوئی بات کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہنرمندی بھی ہے، ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک ذاتی طور پر جسے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ، بلکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روحانی طور پر آسودہ حال ہوتے ہیں. تو میں نے انہیں ہمیشہ روحانی سطح پہ آسودہ دیکھا ہے. کبھی کسی کا شکوہ نہیں کرتے، کبھی کوئی گلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اپنے سرشاری میں مست رہ کر یہ اپنے سارے کام کرتے ہیں، اسی میں آرگنائز بھی کرتے ہیں چیزوں کو، اسی میں غزل بھی کہتے ہیں اور اسی میں نعت بھی کہتے ہیں. تو میں اس مجموعے کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خوبصورت مجموعہ چھپے اور اس کی خوبصورت اشاعت نہ ہو. وہ خالد شریف صاحب کا اختصاص ہے کہ مجموعہ دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے اور پڑھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے اور بسر کرنے سے بھی تعلق رکھتا ہے. بہت شکریہ جناب آپ کی آمد کا. میں بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے اجازت چاہوں گا کہ میری ایک ایمرجنسی ہے جو میں نے صوفیہ کو بتائی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو. بہت بہت حاضرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس پروگرام کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں 3 مضامین جو ہیں وہ نعت کے حوالے سے جناب عابد رشید صاحب کے لیے پڑھے جائیں گے اور ان کی فنی خدمات اور ان کے ادب میں ان کی کارگزاری کے حوالے سے ہوں گے. اس کے بعد نعتیہ مشاعرے کی محفل ہوگی. ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم 5 شعر پڑھتے ہیں اور 5 شعر انسان کے تعارف کے لیے کافی ہوتے ہیں اور اس طرح سے سب کو موقع بھی مل جاتا ہے. تو میں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف آتی ہوں. جناب عابد رشید صاحب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے سب سے پہلے ارشد نعیم صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنی تحریر جو ہے وہ مائک کے سپرد کریں. جناب ارشد نعیم صاحب بیٹھیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بعد از خدا بزرگ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے کچھ پس منظر کی بات چھوٹی سی کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جملہ فنون ہیں، اصناف شاعری ہیں، تو ان کو ان کے معیار کو یا ان پہ بات کرنے کے لیے ایک کسوٹی یا ایک ماڈل ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم اس پہ جو بات کر رہے ہیں تو کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں یا فنی لوازمات ہیں جن کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے اس پہ بات کرتے ہوئے. میں نے جو
میرے نزدیک جو نعت کا فن ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اور کسوٹی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شاعر کے ساتھ تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نوعیت جو ہے وہ کس درجہ پہ ہے. تو اگر وہ تعلق جو ہے وہ اپنے اندر گہرائی اور وسعت لیے ہوئے ہے تو وہ نعت جو ہے اس کو میں کامیاب نعت قرار دیتا ہوں. حفیظ طاہر صاحب کا ایک شعر ہے, بڑا برمحل شعر ہے نعت کے فن کے حوالے سے, جو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا فکر کی جولانی, کیا عرض ہنر مندی, توصیف پیمبر ہے تو توفیق خدا بندی. تو یہ تو فن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بیس کرتا ہے توفیق خدا بندی پہ. اور اس میدان میں جو وفور شوق کے ساتھ اور عشق رسول کے ساتھ قدم رکھتا ہے تو اس کا قدم رکھنا ہی ایک بابرکت اور قابل تعریف عمل ہے. اور اس کی شاعری کو ظاہر ہے جب ہم شاعری کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے پھر شاعری کے جو جملہ محاسن ہیں یا معیارات ہیں ان کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے, لیکن میں ان کو جذبے سے اور وفور شوق کے بعد اس کو اولیت نہیں دیتا میں, بلکہ اس کو دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں جب اس کو شاعری کو دیکھنے کے لیے. اسی حوالے سے جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں مجھے دو تین جو اہم چیزیں نظر آئیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو یہ امر اس کے اندر نظر آتا ہے کہ اس میں جو غلو کا عمل جو ابھی تابع صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے نعت گو جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ الوہیت کے مقام پہ ان کو لے جاتے ہیں. یہ امر میں نے محسوس کیا کہ یہ احتیاط کا دامن انہوں نے اپنی نعتوں کے اندر نہیں چھوڑا, یہ احتیاط کا دامن انہوں نے تھامے رکھا ہے. ایک تو یہ چیز مجھے اس کے اندر نظر آتی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے غزل کی جو امائیت اور علامتی نظام ہے اس میں استعارات کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور اس میں جو ایک تہداری پیدا کرنے کے لیے سیرت کے جو واقعات ہیں ان کو تلمیحاتی انداز میں بیان کرنے کا بھی ہنر ان کے ہاں نظر آتا ہے. اور یہ واقعات جو ہیں یہ شعر کے دامن کے اندر نظر آتے ہیں, اوپری سطح پہ نظر نہیں آتے, بلکہ یہ شعر کے ضمیر کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. اور غزل کا آرٹ بھی یہی ہے کہ وہ بیان کرنے سے زیادہ جو ان کہی کا حسن اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ چونکہ نعتیں بھی غزل کے ہی پیٹرن میں زیادہ تر لکھی گئی ہیں تو ان کی غزل کی ہے, تو اس میں چونکہ غزل کا بھی بنیادی جوہر جو ہے عشق ہے اور نعت کا بھی بنیادی جوہر عشق ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نعت جو ہے وہ غزل کی حیت میں ہی لکھی گئی ہے. تو اس میں عابد صاحب کے ہاں مجھے بہت سے ایسے اشعار نظر آئے جن کو میں پڑھ کر کے اس خاص کیفیت کے اندر چلا گیا جو عشق رسول کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. تو اگر کسی نعت کے دوران آپ اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں تو میں اسے کامیاب نعت قرار دیتا ہوں. کچھ اشعار میں نے جو منتخب آپ کے لیے کیے ہیں وہ پیش کر کے تو اجازت چاہوں گا. اور بھی ہمارے معزز دوست آئے ہوئے ہیں جو اس پہ بات کریں گے. یہ ایک شعر جو ظاہر ہے کہ یہ مضمون عام ہے لیکن انہوں نے اپنے انداز میں اسے بیان کیا ہے, وہ انکسار اور عاجزی کے حوالے سے کہ میں اور کہاں مدحت سرکار دو عالم, میں اور کہاں مدحت سرکار دو عالم, الہام ہے توفیق ہے مولا کی عطا ہے. اور یہ شعر میں اور کہاں مدحت سرکار دو عالم, الہام ہے توفیق ہے مولا کی عطا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہوا ہے جذبہ دل جب سے رہنما دل کا, ہوا ہے جذبہ دل جب سے رہنما دل کا, سمٹ گیا ہے مدینے سے فاصلہ دل کا.
ہوا ہے جذبہ دل جب سے رہنما دل کا، سمٹ گیا ہے مدینے سے فاصلہ دل کا۔ کوئے سرکار کا کیا رنگ ہے بس مت پوچھو، ہر طرف خلد کے آثار نظر آئے ہیں۔ کوئے سرکار کا کیا رنگ ہے بس مت پوچھو، ہر طرف خلد کے آثار نظر آئے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا، ایسا لگا کہ رکھ دیے فردوس میں قدم، ایسا لگا کہ رکھ دیے فردوس میں قدم، آئے کبھی جو وہ در و دیوار دید میں۔ جب تک یہ کائنات موجود ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کی تفہیم کے لیے حضرت جبریل امین نے فرمایا تو انہوں نے سرکار سے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا جہاں ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور ان پہ درود و سلام کا سلسلہ بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس حوالے سے یہ شعر دیکھیں گے کہ سلام بھیجیں گے ارض و سما یوں ہی ان پر، یہ انتظام رہے گا مدام ان کے لیے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعی یہ جو انتظام ہے یہ مدام رہے گا۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے گا، کہیں کسی نے لیا ہے میرے حضور کا نام، کہیں کسی نے لیا ہے میرے حضور کا نام، زباں پہ خود ہی رواں ہو گیا درود و سلام۔ بہت شکریہ جی، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب ابوالحسن خامس سے وہ تشریف لائیں اور نعت کے فن اور جناب عابد رشید صاحب کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ عابد رشید صاحب سے تو میرا پہلا تعارف ہے اور حفاظت خدا کے ساتھ ہی ہے، اسی کے حوالے سے جو چیزیں میرے مطالعے میں آئی ہیں میں ان کی خدمت کرتا ہوں آپ کو۔ ابھی جو بات عابد صاحب فرما رہے تھے اور پیارے دوست ارشد نعیم صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ان کی نعت میں ایک خوبصورت چیز جو نظر آتی ہے وہ ان کا حمد و نعت کے درمیان میں توازن ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی میں اس سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ توازن مجھے کیسے احساس ہوا کہ توازن کس طریقے سے آیا۔ ایک تو یہ کہ اگر اس حمدیہ مجموعہ نعتیہ مجموعے کو دیکھتے ہیں تو اس میں حمدوں کی تعداد بھی 4 5 6 ہے، زیادہ ہے نسبتاً۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ غزل والے ایک تبرک رکھتے ہیں نعت کا اور نعت والے حمد کا ایک ہی تبرک رکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اس میں جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے، جو ابدیت اور سپردگی کا جو معاملہ ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یا خدا پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، فطرتاً یہ بات ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی چوکھٹ پر جا کر یا کسی نہ کسی بڑی طاقت کے سامنے جھکنا چاہتا ہے اور اپنا سارا معاملہ، اپنے مسائل وہاں پر پیش کرتا ہے۔ تو جب نعت میں تھوڑی سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے، الوہیت کی طرف جاتی ہے، یا بعض اوقات مسلکی طور پر کئی جگہوں پر اس کو بالکل درست بھی مانا جاتا ہے استمداد کی روایت کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعت کو شاعر جب براہ راست گفتگو کرتے ہیں، اپنی مناجات بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، جو ابدیت کا ہے، جو ان کی سپردگی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑی طاقت کے سامنے جا کے اپنی مسائل بیان کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے مسائل نعت میں ہی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تک جانے کی انہیں یہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی یا اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ویسی خواہش نہیں رہتی ہے جیسی کسی دوسرے آدمی کو۔ اس کی ایک اور بھی ہم مثال دیکھ سکتے ہیں کہ غزل گو شعراء کو دیکھتے ہیں تو وہ چونکہ عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں ایک دوسرے کے عکس ہیں، تو غزل گو شعراء کی کئی حمدیں اور کئی نظمیں جو ہیں اگر ان کو بڑے بغور پڑھیں تو اس میں 100% 2/2 آپ کو جو ہے وہ حمد نظر آتی ہے۔ وہ عشق حقیقی کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن نعت گو شعراء تھوڑے سے ہم سے دور رہتے ہیں۔ اچھا، عابد رشید صاحب کا ایک معاملہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ حمد و نعت میں انہوں نے توازن رکھا ہے، حمد و نعت میں توازن کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد کو حمد کی جگہ پر رکھا گیا اور نعت کو نعت کی جگہ پر رکھا گیا، لیکن ان میں ایک اور خوبصورتی ہے، وہ یہ کہ حمد اور نعت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔
انہیں میرے کافی سارے مجموعے میری نظر سے گزرتے ہیں. ان کی نعتیہ شاعری میں جس جگہ کئی اشعار ایسے آتے ہیں جس میں جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہے وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ذکر ہے, اور جہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بھی ساتھ ساتھ بات چیت چل رہی ہے. جیسے کہ کچھ اشعار جو ہے وہ میں نے نوٹ کیے تھے. جو تو ہو داور محشر حضور شافع محشر. تو دونوں کو کئی مرتبہ انہوں نے بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے. جو تو ہو داور محشر حضور شافع محشر سرات کیسے نہ فردوس تک رسائی تھی. اور مدح خیر الورا حمد رب العلا ہر عبادت کی ہے ایک غایت یہی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اب بھلا دل میں کوئی اور سمائی کیوں کر پیار سرکار کا اور خوف خدا کا رکھا ہے. پیار سرکار کا اور خوف خدا رکھا ہے. سوری اب بھلا دل میں کوئی اور سمائی کیوں کر پیار سرکار کا اور خوف خدا رکھا ہے. اور ایک نعت ان کی ہے مانگا ہے جب خدا سے درود ان پہ وار کے. اس ساری نعت مبارکہ کے تقریباً ہر شعر میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ تقریباً ساتھ ساتھ اور بین بین چلتا رہا. ایک جو دوسری بات کئی نعتیہ مجموعے آتے ہیں اور نعت میں جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اسپیکٹرم براڈ ہے, وہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو مرکز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی, تو ان کے ساتھ تعلق کی نسبت سے جو محرکات پیدا ہوتے ہیں, جو کیفیات ہوتی ہیں, اور جو نعت کے منابع اور مصادر ہیں جو قرآن پاک احادیث یا سیرت ہیں, وہ تقریباً ایک سورس سے اور ایک ہی طرح سے لوگ پڑھتے ہیں جو انہیں کیفیات سے گزرتے ہیں. تو پھر بھی نعتیہ روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں جب سے بھی چلی ہوئی ہے اس میں مضامین جو ہے وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک شعر جو ایک مجموعہ ہم پڑھتے ہیں تو دوسرے مجموعے میں وہی والے مضامین, ایک نعت میں دیکھتے ہیں تو دوسرے مضامین جو نعت ہے اس میں بھی وہی والے مضامین ہمیں دہرائے ہوئے ملتے ہیں. تو ایسے شاعر جو مجموعہ پڑھتے ہوئے میری خاص طور پر توجہ رہتی ہے کہ کیا کسی شاعر نے روایت کے کسی مضمون کو کوئی ایکسٹینشن بھی دی ہے, کیا کسی روایت میں کوئی نئی چیز پہ لے کر آیا یا کوئی نیا خیال لے کر آیا. تو مجھے وہ شعراء انتہائی جو ہے معزز اور معتبر لگتے ہیں, اور ان کے دل میں زیادہ قدر اور زیادہ عزت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جنہوں نے نعتیہ شاعری کے اندر کوئی نئے مضمون لے کر آئیں یا کوئی نیا شعر لے کر آئیں. تو اس معاملے بھی میں نے دیکھا ہے کہ عابد رشید صاحب جو ہے وہ بڑے ذخیرہ ہیں. میں صرف مختصر کرنے کے لیے کافی زیادہ چیزیں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی, لیکن میں آپ کو ان کے 2-3 مختلف اشعار ایسے سناتا ہوں. جیسے روایت کا ایک بہت پرانا مضمون چلتا ہے, کرامت علی شہیدی صاحب سے شروع ہوا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کی جا بیٹھوں, قفس جب جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. یعنی مدینہ میں موت کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور اس پر بے شمار اشعار کہے گئے. لیکن عابد رشید صاحب نے اس میں بھی ایک نیا نقطہ لے کر آئے کہ فرماتے ہیں کہ بقیع میں میرے خدا میری بھی خاک ملا دے. بقیع میں میرے خدا میری بھی خاک ملا دے, میں حشر تک رہوں صدا در نبی کے سامنے. یعنی در نبی کے سامنے رہنے کی خواہش جو ہے اس کو تابندگی جو بخشی ہے, پائندگی جو بخشی ہے, وہ بقیع میں خاک کی صورت میں دفن ہونے کو. تو یہ ایک نیا زاویہ ہے, چونکہ موضوع تو وہی رہے گا, یہ موضوع بار بار چلتا آئے گا, ہر شخص مدینے میں مرنے کی خواہش کرتا رہے گا, لیکن کون کون اس میں نیا مضمون نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بالکل انوکھا شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو جائے اور کیسی بھی نیکیاں کر لے, کیسا بھی عابد و زاہد ہو, وہ صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. یعنی وہ ایک خاص نسبت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حالت ایمانی کی صورت میں لوگوں کو ملی اور ان کو صحابی کہا گیا. اب صحابی ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کو نبھایا گیا. اس سے پہلے صحابی ہونے کا جو غیر صحابی کو نثر میں تو میں نے دیکھا کہ کسی نے پہاڑ کو صحابی لکھ دیا, کسی نے سورج کو بھی صحابی لکھ دیا, اور سعود صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک شعر میں زمین کو بھی صحابی کہا تھا کہ زمین ماں ہی نہیں خود بھی صحابیہ ہے,
یہ رشتہ دو نسبتوں سے ذو احترام نکلا. تو ایک وہ شعر ان کا سعود عثمانی صاحب کا، اور یہ اس سے بھی ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا. فرماتے ہیں میں بھی کہلاؤں گا ایک روز صحابی عابد. کتنا بڑا دعویٰ. میں بھی کہلاؤں گا ایک روز صحابی عابد. خود تخلیق ہوئی ہے اسی غایت کے لیے. خود تخلیق ہوئی ہے اسی غایت کے لیے کہ جب جنت میں جائیں گے تو ہم چونکہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی تو اس وقت وہ صحابی کا درجہ ہمیں مل سکتا ہے. تو اس پہ باقی تو علماء کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے شعری اعتبار سے یہ انتہائی شاندار خیال لگا، اور نعت میں بالکل ایک نیا خیال. ایسے کئی نادر نگینے اس کتاب میں موجود ہیں جو آپ اس کو جب مطالعہ کریں گے، اس کو بغور دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اب اس کتاب سے بہت محسوس ہوگی. بہت شکریہ. حاضرین، رابعہ رحمان ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف ریڈیو کی دنیا میں بہت جانا پہچانا ہے، بلکہ شاعری، ادب اور احباب کی محفل میں بھی ان کی شخصیت بڑی نمایاں ہے. ہماری بہت پرانی دوست ہیں اور بہت خوب لکھتی ہیں. آج انہوں نے جناب عابد رشید صاحب کی کتاب بعد از خدا کے حوالے سے مضمون لکھا ہے، تو میں نے دعوت سخن دے دی. السلام علیکم احباب. جب بھی انسان کے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی ہے تو ہمارا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا انتصاب پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کا آغاز پڑھتے ہیں، درمیان سے تھوڑا سا گردانی کی، اور پھر اختتام پڑھ کے ہم جان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے اور اس کے اندر قلم کار نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے. میرے پاس جب بعد از خدا کتاب آئی عابد رشید صاحب کی تو میں نے اس کا انتصاب پڑھا، اور پھر میں وقت پہ وقت پلٹتی چلی گئی، لیکن میں اس کتاب کے ساتھ وہ نہیں کر سکی جو اکثر کبھی کرتے آئے تھے ہم. بہت خوبصورت کتاب خالی شریف صاحب نے اس کو چھاپا، بہت اچھی اس کی جو ساری تزئین و آرائش بھی بڑی خوبصورت تھی. اس حوالے سے مجھے صوفی نے کہا کہ آپ نے ان کے لیے ایک مضمون لکھنا ہے. میں نے اپنی بڑی دل کی سچائی کے ساتھ ان کی کتاب کو تقریباً میں نے پورا پڑھا، اور کچھ 6-7 گھنٹے کے اندر یہ کام میرا مکمل ہوا. اس کے بعد جو میں نے لکھا میں آپ لوگوں کو سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ دینی اور علمی کمائی ہمیشہ پاؤں کی زنجیر بن جایا کرتی ہے، لیکن جب خدا کی مدد، عشق رسول اور جنون اپنی انتہا کو چھو رہا ہو تو انوار نبی اور نور خدا سے باطن روشن ہو جاتا ہے، جیسا کہ عابد رشید کا ہوا. اور ان کے قلم سے وردہ نعت اود نگر سے مدحت عشق لیے پروا کے ساتھ لہراتی روحوں کو مہکانے لگی. اور عابد رشید نے لفظوں کی گل پاشی کچھ یوں کی: زمیں ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. علامت، استعارے، تشبیہ اور ردیف قافیے کے ساتھ تخلیق کے ہر عمل کو کرتاز پہ پھیلاتے چلے گئے. یوں ان کے کلام کی مہک پھیلی کہ ذرے ذرے سے صدا آتی ہے یکتا ہے تو، ذرے ذرے سے صدا آتی ہے یکتا ہے تو، میرا خالق، میرا مالک، میرا داتا ہے تو. اور پھر عابد رشید جھومتے جھومتے اللہ ہو سے دعائیہ کلمات نکال کے نیلے گگن پہ تاروں کی طرح ٹانکنے لگتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ بصارت کو بصیرت کا کرینہ بھی عطا ہو، بصارت کو بصیرت کا کرینہ بھی عطا ہو، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا جینا بھی عطا ہو، قیامت تک لحد سرکار کی خوشبو سے مہکے، مجھے ایک بوند بھر ان کا پسینہ بھی عطا ہو. سبحان اللہ. دل جھوم جھوم جاتا ہے، روح کے طاق پہ بجھے پڑے سارے کے سارے دیے جل اٹھتے ہیں، فلک جھومتا ہے، تارے جگمگاتے اور چاند محو رقص ہوتا ہے. اور مجھ جیسا پڑھنے والا ایک ادنا اور گناہگار غلام اور کنیز اس داتا و آقا اور نبی وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ دھمال ڈالتے ڈالتے دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. جب تک اس کرامت کا ادراک قاری اور قلمکار کو ہوتا ہے تو دریا کی موجوں کی کرشمہ سازی یوں ہوتی ہے کہ گوہرے انوار لفظوں کا روپ دھار کر عابد رشید کے قلم سے نکلنے لگتے ہیں. میرے قلم کو خدا ایسی روشنائی دے،
میں نور لکھوں رخے والدہا دکھائی دے، فلک بھی جھوم اٹھے مدح شاہ والا پر، میرے سخن کو فرشتوں کی ہم نواز دے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی معرفت کو انقلاب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انقلاب کو معرفت، مدحت، اضطراب، طریقت اور شریعت کی مشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ عابد رشید نے اپنے قلم اور لفظوں کے ذریعے محبوب کی چوکھٹ پہ جو سجدہ عشق کیا ہے تو لگتا ہے کہ ان کی جبین کو نیاز مل گئی۔ پھر وہ گڑ گڑانے لگے، تمام عمر کے سجدے سما گئے جس میں، جبین عجز نے سجدہ وہ کر کے دیکھ لیا، جبین حرم کی زمین سے ابھی اٹھی نہ تھی، جبین حرم کی زمین سے ابھی اٹھی نہ تھی کہ رحمتوں نے میرا گھر اتر کے دیکھ لیا۔ اور جب لفظوں کی دلربائی چہرے جذبوں کی بالکنی سے احساسات کے پردے سرکانے لگتے ہیں تو عابد رشید کی پیاسی آنکھیں مدینہ دیکھنے کو بے قرار ہونے لگتی ہیں۔ پھر وہ سینے پہ ہاتھوں سے دف بجاتے لہکتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہے سامنے وہ سنہری جالی ہے جس کے اس پار عرش عالی، ہے سامنے وہ سنہری جالی ہے جس کے اس پار عرش عالی، درود لب پر رواں ہے میرے، میں عالم رنگ و نور میں ہوں، وجود اجلا سا ہو گیا ہے، کوئی سیاہی کو دھو گیا ہے، در نبی پر نیا جنم ہے، میں ایک ابائے طہور میں ہوں۔ اور اس کے بعد جب عابد رشید کو یہ محسوس ہوا کہ اب تو کچھ حساب کتاب کا وقت بھی ہوگا تو وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ کالی کملی اور ریشمی زلفوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طاقت ان کے جسم و جان میں بھر گئی، اور دلہائے عقیدت یوں نشاور کیے کہ جو میری زیست کے اجالے ہیں ان کی نسبت کے سب حوالے ہیں۔ اے پہاڑوں وہیں ٹھہر جاؤ، اے پہاڑوں وہیں ٹھہر جاؤ، مصطفیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ اس حد تک دین و ایمان کو اپنا عشق بنا لینا آج کی نفس نفسی کے دور میں ممکن نظر نہیں آتا۔ حمد، نعت، سلام و منقبت، خدا، خدا کا رسول اور رسول کے حسین، یہ عشق کا ایسا سلسلہ اور جذب کی کیفیت اور موتیوں کی وہ لڑی ہے جو ازل سے ابد تک قائم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کڑی کو ادب کی زمین پہ حمد، نعت اور منقبت سے جوڑ کر محترمی و مکرمی عابد رشید نے سچا عاشق ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب ایک ایسے خاندان سے مخاطب ہوں جو سارے کے سارے صرف نعت کی خدمت میں کسی نہ کسی رنگ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک بڑا نام سرور حسین نقشبندی، اللہ تعالیٰ نے لحن بھی خوب دیا، شاعری بھی خوب دی، اور صرف نعت سے محبت کا بھی یہ عالم ہے کہ جب ان کی آواز سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ جناب سرور حسین نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں محترم عابد رشید صاحب کو اور خالد شریف صاحب کو کہ انہیں اس کتاب کو شائع کرنے کی سعادت میسر آئی۔ مجلس ترقی ادب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے آج کی اس تقریب کا یہاں منعقد ہونا ادبی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ادارہ یقیناً ہمارا سب کا ادارہ ہے، اور یہاں پر اس تقریب کا ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میری خواہش تھی، اور عابد صاحب سے تعلق میرا بہت پرانا ہے، اور اس کتاب سے تعلق اس لیے بھی محبت کا سبب ہے کہ میں ان دنوں مدینہ منورہ میں تھا جب انہوں نے مسودہ مجھے بھجوایا اور کہا کہ اس پر کچھ لکھ دیا جائے۔ اس سے پہلے شاید مجھے بھیجا گیا تھا لیکن میں مصروفیت کے سبب نہیں لکھ پایا تھا، لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کی نعتوں کو وہاں پڑھنے کا موقع میسر آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبولیت کے درجوں کے اندر ایسی بات شامل ہوتی ہے کہ پوری کتاب میں نے وہاں پہ دیکھی، اور پھر اپنے تاثر جو میرا اس کتاب کے حوالے سے تھا میں نے وہیں حرم پاک میں بیٹھ کر لکھا اور وہ ان کو بھجوایا،
اور ہماری خواہش تھی اور اس کے لیے ہم پروگرام ترتیب بھی دے پائے تھے کہ ہم حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر منہاج یونیورسٹی میں ایک تقریب ان کے اعزاز میں نعت کے اس مجموعے کے اعزاز میں رکھتے، لیکن جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی جو چھٹیاں اور کچھ اسٹوڈنٹس ویک کی وجہ سے ہم اس تقریب کو نہیں کر پائے، لیکن یہاں پہ تقریب ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری تقریب ہے، اور یہاں پہ حاضر ہونا بھی میرے لیے اسی طرح سے سعادت کا باعث ہے کہ جیسا وہاں پہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بنیادی بات جو ان کی کتاب کے حوالے سے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، خاور بھائی نے بھی ذکر کیا، اور میں نے اپنی اس مختصر تحریر میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے شعراء جو خاص طور سے ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور بلکہ یہاں بھی جو غزل کہنے والے ہیں وہ کبھی کبھار تو نعت کہہ لیتے ہیں، لیکن تسلسل سے غزل کہتے رہنا اور تسلسل سے نعت کہنا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے میں نے اپنی اس تحریر میں ذکر کیا ہے جو ان سے گفتگو کی روشنی میں اور ان کی کتاب کے مضامین کے اندر جا بجا اس کا ذکر ہے کہ آپ کو اگر گھر سے ایک نعت کے اندر شعر بے ساختہ ہوا ہے کہ کبھی بھی ان کا عقیدہ بگڑ نہیں سکتا جنہیں بھی نعت کی لوری سنائی جاتی ہے۔ تو عابد رشید صاحب نے نعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی گھٹی میں شامل ہے، ان کے خمیر میں شامل ہے، اور جب وہ ایسی بنیاد ہے اگر آپ کو میسر آ جائے تو پھر آپ فیصل آباد میں رہتے ہوں، لاہور میں رہتے ہوں یا شکاگو میں رہتے ہوں، تو وہاں پہ آپ پھر اس تعلق کے ساتھ اس خمیر سے آپ کی جو فطری محبت ہے رسول کریم سے اس کا اظہار اس کو روک نہیں سکتے آپ، اور اس کا برملا اظہار ان کی نعتوں میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت روانی ہے، نغمگی ہے، اور بڑا تسلسل ہے نعتوں کے اندر۔ مضامین کا ذکر بھی ابھی کیا گیا۔ اچھا، انہوں نے ایک جو ان کی خدمات ہیں بطور ادب کے کارکن کی حیثیت سے شکاگو میں سخنور شکاگو کا پلیٹ فارم انہوں نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا، تو جو میں نے ذکر کیا کہ غزل اور نعت ساتھ ساتھ کہنا بہت کم ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، اور اس میں جو حمدیں کہی گئی ہیں وہ بھی اس کی تعداد جو میری بھی نظر سے نعت پہ ہونے والا کام دنیا بھر میں گزرتا رہتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ حمد بھی ایک اچھی تعداد میں آپ کی کتاب میں موجود ہو، تو اس پر بھی الگ سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو ذکر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ان کے ہاں جو مضامین نعت کے آئے ہیں اور اس میں والدین کی محبت شامل ہے، سخنور شکاگو کے ساتھ انہوں نے حریم نعت کا پلیٹ فارم الگ سے بنایا ہے، سبحان اللہ، یعنی غزل اور نعت الگ سے کہہ بھی رہے ہیں تو پلیٹ فارم بھی نعت کے لیے انہوں نے الگ سے اسٹیبلش کیے ہیں۔ تو نعت کو یہ بالکل اسی طرح سے اسٹیبلش کرتے ہیں، اپنے ساتھ اس کو اون کرتے ہیں۔ غزل کا شاعر بہت کم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بطور نعت نگار بھی اون کرے، عقیدت کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کو اون کرنا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو حریم نعت کا باقاعدہ پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا ہے انہوں نے نعت کے لیے، جس پر ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں۔ اور یہ ایک تسلسل ہے نعت کا، اور یہ روانی ہے فطرت کی جو ان کے اندر ان کے خمیر میں موجود ہے والدین کی اس تربیت کے نتیجے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس روانی کو زندگی بھر قائم و دائم رکھے، نعت کا وفور ان کے قلم سے پھوٹتا رہے، اور نعت کی روشنی ان کی فکر کو مہمیز کرتی رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام۔ بہت اچھے جی۔ اور اس کے ساتھ ہمارا جو پہلا حصہ ہے گفتگو کا وہ اختتام ہوا چاہتا تھا، اور خالد شریف صاحب نے ابتدا میں ایک نصیحت کی تھی، اس کے مطابق مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز مجھ سے کر لیں تو ذرا آسانی ہوتی ہے کہ مجھے جیسے آپ چاہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو روایت تو یہ ہے کہ ہم جو ترنم سے شعراء ہیں وہ پہلے لیکن سفر کی قسمت میں ہے کہ وہ پہلے حاضری دے، تو پھر ہم کون ہوتے روکنے والے؟ تو جناب یہ تو سعادت ہے، کون پہلے کون بعد۔ یہ روایت ہم یہاں 5 اشعار پڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ صوفیہ، عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں مشاعرے سے پہلے، ان کے حوالے سے بات کرنا کتاب کے حوالے صدر کو کتاب کے حوالے سے گفتگو کی۔ عابد صاحب جب میرا خیال ہے آپ گفتگو کریں گے نا تو اسی وقت ذرا ٹھیک ہے۔
جی میں عرض کرتا ہوں، مجھے چونکہ یونیورسٹی سے میں آیا تھا اور واپس ابھی وہاں پہ پہنچ کے کچھ معاملات ہیں جو نپٹانے تھے، لیکن عابد صاحب سے اور صوفیہ صاحبہ کا حکم تھا تو میں حاضر ہوا، سعادت حاصل کی۔ ایک معروف غزل کی زمین ہے، اس میں چند نعت کے اشعار دیکھیے کہ ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، فکر و دل و نگاہ کو شاخ نہال کر دیا۔ ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، فکر و دل و نگاہ کو شاخ نہال کر دیا۔ عزتیں بخش دیں تمام کس نے صہیب روم کو، عزتیں بخش دیں تمام کس نے صہیب روم کو، کس نے رخ بلال کو رشک جمال کر دیا۔ عزتیں بخش دی تمام کس نے صہیب روم کو، کس نے رخ بلال کو رشک جمال کر دیا۔ لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، جس نے ہر ایک تند خو شیریں مقال کر دیا۔ لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، جس نے ہر ایک تند خو شیریں مقال کر دیا۔ دیکھا تو ماند پڑ گئے فکر غزل کے آفتاب، دیکھا تو ماند پڑ گئے فکر غزل کے آفتاب، نعت نبی کا جس گھڑی رکھا نکال کر دیا۔ دیکھا تو ماند پڑ گئے فکر غزل کے آفتاب، نعت نبی کا جس گھڑی رکھا نکال کر دیا۔ ان کے کرم کا معجزہ سرور کم نگاہ دیکھ، ان کے کرم کا معجزہ سرور کم نگاہ دیکھ، تجھ سے بھی کند ذہن کو مدح مقال کر دیا، تجھ سے بھی کند ذہن کو مدح مقال کر دیا۔ عزتیں بخش دی تمام کس نے صہیب روم کو، کس نے رخ بلال کو رشک جمال کر دیا۔ نعت لکھتے ہوئے نیند طاری ہوئی، کیا سفر طے ہوا کیا سواری ہوئی۔ نعت لکھتے ہوئے نیند طاری ہوئی، کیا سفر طے ہوا کیا سواری ہوئی۔ خشک ہونٹوں نے جب آب کوثر پیا، خوب اس نخل کی آبیاری ہوئی۔ اور 3 شعر ایک اور نعت کے کہ غیر منقوط نعت ہے کہ آمد ہادی مکرم ہے، ایک طلوع سحر کا عالم ہے، ہر کلی کی ہری ہوئی ہے دعا، آسماں کی عطا کا موسم ہے۔ ہر کلی کی ہری ہوئی ہے دعا، آسماں کی عطا کا موسم ہے، وہی الہام کی ارم والا، سلسلوں کی ہوائے محکم ہے۔ بہت شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے نعت کے کچھ اشعار۔ تو محمد کو صرف دین سمجھا، تو محمد کو صرف دین سمجھا، اس کا مطلب ہے تو نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محمد کو صرف دین سمجھا، اس کا مطلب ہے تو نہیں سمجھا۔ کعبہ قوسین کی قسم مجھ کو، اس سے زیادہ انہیں کریں سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن عقیدے کی جامعیت سن، سن عقیدے کی جامعیت سن، آخری کو ہی اول ہی سمجھا۔ سن عقیدے کی جامعیت سن،
आखिरी को ही अव्वली समझा, पढ़ लिया है दरूद चुपके से, जब भी दिल को ज़रा हज़ी समझा। और आखिरी शेर के, बा के नुक्ते से बैर रखता है, बा के नुक्ते से बैर रखता है, खाक नुक्ते को नुक्ता ची समझा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नात के चंद अशार। वो जिसके नाम से रोशन मेरी सहर भी है, वो जिसके नाम से रोशन मेरी सहर भी है, वो मेरा ज़हन रसा भी मेरी नज़र भी है। वो जिसके नाम से रोशन मेरी सहर भी है, वो मेरा ज़हन रसा भी मेरी नज़र भी है। दरूने खानाए दिल उसकी आ गही उतरे, दरूने खानाए दिल उसकी आ गही उतरे, तो मैं ये समझूं मेरी आह पुर असर भी है। दरूने खानाए दिल उसकी आ गही उतरे, तो मैं ये समझूं मेरी आह पुर असर भी है। दिलों में ख्वाहिश दुनिया भी गरचे देखता हूँ, दिलों में ख्वाहिश दुनिया भी गरचे देखता हूँ, इन्हीं खराबों में एक सम तेरा घर भी है। सुभान अल्लाह। दिलों में ख्वाहिश दुनिया भी गरचे देखता हूँ, इन्हीं खराबों में एक सम तेरा घर भी है। और वो ऐसा नूर के जिसको कोई ज़वाल नहीं, वो ऐसा नूर के जिसको कोई ज़वाल नहीं, मैं वो चिराग जिसे आंधियों का डर भी है। वो ऐसा नूर के जिसको कोई ज़वाल नहीं, मैं वो चिराग जिसे आंधियों का डर भी है। दिलों में ख्वाहिश दुनिया भी गरचे देखता हूँ, इन्हीं खराबों में एक सम तेरा घर भी है। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद साहब की इजाज़त से, नबी अकरम के हजूर अशार का नजराना पेश करती हूँ। एक ये मेरा लगा हुआ है, ये हाँ ये है, एक मतलब पेश करती हूँ और 4 नात के शेर। हमेशा रहता है कायम तगय्युरात में भी, हमेशा रहता है कायम तगय्युरात में भी, वो मेरे दिल में है और पूरी कायनात में भी। हमेशा रहता है कायम तगय्युरात में भी, वो मेरे दिल में है और पूरी कायनात में भी। और बिला जवाज कहाँ कोई बात होती है, बिला जवाज कहाँ कोई बात होती है, जो उनका इज़्न हो शामिल तो नात होती है। क्या कहने, लगन में दोनों जहां घूमते हैं उनके गिर्द, तवाफ़े नुक्ता में गुम कायनात होती है। और कदम कदम पे कदम डगमगाने लगते हैं, कदम कदम पे कदम डगमगाने लगते हैं, संभालने को हमेशा वो ज़ात होती है। क्या कहने, और वफूरे शौक़े मोहम्मद में दिन निकलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफूरे शौक़े मोहम्मद में दिन निकलता है, नियाज़े इश्क़े मोहम्मद में नात होती है। वफूरे शौक़े मोहम्मद में दिन निकलता है, नियाज़े इश्क़े मोहम्मद में रात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 5 अशार मेरा ख्याल है पूरे हो गए। जनाब सदर आपकी इजाज़त। हुई है हर शय जमाली मेरे सामने, हुई है हर शय जमाली मेरे सामने, है बस 2 जहानों का वाली मेरे सामने। हुई है हर शय जमाली मेरे सामने, है बस 2 जहानों का वाली मेरे सामने, लिपट कर उसी से मिलेगा सकून हयात, लिपट कर उसी से मिलेगा सकून हयात, हो जब उनके रोज़े की जाली मेरे सामने, हो जब उनके रोज़े की जाली मेरे सामने। चमन में किया ज़िक्र अहमद जो मैंने कभी, चमन में किया ज़िक्र अहमद जो मैंने कभी, लहकने लगी डाली डाली मेरे सामने।
लहकने लगी डाली डाली मेरे सामने, दरूदों की महफिल सजाने चला जिस घड़ी, दरूदों की महफिल सजाने चला जिस घड़ी, फरिश्तों ने चादर बिछा ली मेरे सामने। दरूदों की महफिल सजाने चला जिस घड़ी, फरिश्तों ने चादर बिछा ली मेरे सामने। मैं खुशबू भरे उसके हाथों को दिल पर धरूं, मैं खुशबू भरे उसके हाथों को दिल पर धरूं, जो आए मदीने का माली मेरे सामने। मैं खुशबू भरे उसके हाथों को दिल पर धरूं, जो आए मदीने का माली मेरे सामने। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदारत, आपकी इजाज़त से एक ताज़ा नात से चंद अशार पेश करता हूँ। मस्कन हो मेरा फ़र्शे सुकून बारे मदीना, मस्कन हो मेरा फ़र्शे सुकून बारे मदीना, खिलअत हो गुबारे रहे सरकार मदीना, खिलअत हो गुबारे रहे सरकार मदीना। मैं एक मुहाजिर हूँ सो ईसारे मदीना, मैं एक मुहाजिर हूँ सो ईसारे मदीना, सीने से लगाएं मुझे अंसारे मदीना। मैं एक मुहाजिर हूँ सो ईसारे मदीना, सीने से लगाएं मुझे अंसारे मदीना। और एक ज़ाती ताल्लुक़ से एक शेर है कि जो 5 दिहाई से रहा फजल रहीमी, जो 5 दिहाई से रहा फजल रहीमी, दाइम ये रहे सूरत दीदार मदीना, दाइम ये रहे सूरत दीदार मदीना। जो 5 दिहाई से रहा फजल रहीमी, दाइम ये रहे सूरत दीदार मदीना। और आबिद भाई ये शेर देखिएगा कि अशआर मेरे फ़र्ते अकीदत से झुके हैं, अशआर मेरे फ़र्ते अकीदत से झुके हैं, हर बोलता मिसरा है समर बारे मदीना, हर बोलता मिसरा है समर बारे मदीना। और ये शेर भी देखिए कि एक आशिक यहाँ मेहमान हुए कौनो मकान से, आशिक यहाँ मेहमान हुए कौनो मकान से, आबाद रहे साये दीवार मदीना, आबाद रहे साये दीवार मदीना। और मक्ता देखिए कि एक टाट का टुकड़ा मेरी तौकीर बढ़ाए, एक टाट का टुकड़ा मेरी तौकीर बढ़ाए, ए शाह उमम साहिब अनवार मदीना, ए शाह उमम साहिब अनवार मदीना। और मैं एक मुहाजिर हूँ सो ईसारे मदीना, सीने से लगाएं मुझे अंसार मदीना। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब सदर की इजाज़त से फ़कत नात के 3 अशार। मैं क्या हूँ क्या निस्बत मुझ खाक नशीं को, मैं क्या हूँ क्या निस्बत मुझ खाक नशीं को, रखते हैं मलाइक तेरी चौखट पे जबीं को। मैं क्या हूँ क्या निस्बत मुझ खाक नशीं को, रखते हैं मलाइक तेरी चौखट पे जबीं को। और आलम की सलामी मेरे खालिक को है लेकिन, आलम की सलामी मेरे खालिक को है लेकिन, खालिक की सलामी मेरे यसरब के मकीं को। आलम की सलामी मेरे खालिक को है लेकिन, खालिक की सलामी मेरे यसरब के मकीं को। और ये किसके नवासे ने है मक्तल को सजाया, ये किसके नवासे ने है मक्तल को सजाया। महराब में अफलाक हैं रिफत है ज़मीं को। बहुत शुक्रिया। खुशी ये और तिलावत के साथ होने लगी।
خوشی یہ اور تلاوت کے ساتھ ہونے لگی، کتاب کھول کے بیٹھا تو نعت ہونے لگی۔ کیا کہنے بھائی بابا، خوشی یہ اور تلاوت کے ساتھ ہونے لگی، کتاب کھول کے بیٹھا تو نعت ہونے لگی۔ دو تین شعر ہیں، نعت کہہ لیں، اس ہستی کے سامنے اپنا رونا کہہ لیں۔ تو خون زخموں سے رسنے لگا یا نبی، خون زخموں سے رسنے لگا یا نبی، کون چارہ کرے تجھ سوا یا نبی۔ خون زخموں سے رسنے لگا یا نبی، کون چارہ کرے تجھ سوا یا نبی۔ ہم کسی سلسلے میں رہے ہی نہیں، ہم کسی سلسلے میں رہے ہی نہیں، ایسا بنتا گیا سلسلہ یا نبی۔ ہم کسی سلسلے میں رہے ہی نہیں، ایسا بنتا گیا سلسلہ یا نبی۔ ہم کو معلوم ہے ذلتوں کا سبب، ہم کو معلوم ہے ذلتوں کا سبب، ہم نے چھوڑا تیرا راستہ یا نبی۔ ہم کو معلوم ہے ذلتوں کا سبب، ہم نے چھوڑا تیرا راستہ یا نبی۔ اپنی امت پہ للہ کرم کیجئے، پیارے حسنین کا واسطہ یا نبی۔ زمین کی بس 63 گردشوں کا ذکر باقی ہے، زمین کی بس 63 گردشوں کا ذکر باقی ہے، وگرنہ آسمانوں کو تو چکر بے شمار ہے۔ بہت مہربانی آپ کا ذوق سماعت۔ یہ میں آواز آ رہی؟ جی آ رہی۔ ایکچولی یہ ایک میری کتاب ہے لکھا اور القاء، یہ کوئی 4000 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں سے 4 شعروں کو سلیکٹ کرنا آپ کو خود تو ایک مطلب اور 3 شعر میں اور اس میں سے پڑھوں گا، تو ظاہر ملے جلے ہیں اس میں۔ بھلا ہم کیوں نہ ہو جائیں فنا عشق الہی میں، بھلا ہم کیوں نہ ہو جائیں فنا عشق الہی میں، فنا کے بعد ملتی ہے بقا عشق الہی میں۔ بہت مہربانی۔ بچا سکتا ہے کشتی کو بھنور میں ڈوب جانے سے، بچا سکتا ہے کشتی کو بھنور میں ڈوب جانے سے، اگر ڈوبا ہوا ہو ناخدا عشق الہی میں۔ رموز شوق بتلائے گئے افلاک پر، لیکن رموز شوق بتلائے گئے افلاک پر، لیکن ہوئے ہیں خاک پر اسرار وا عشق الہی میں۔ اور ایک خیر 3 ہو گئے ہیں، ایک شعر کی گنجائش ہے۔ شب معراج سے پہلے، عابد صاحب خالد صاحب، شب معراج سے پہلے کہاں عرش مولا تھا، شب معراج سے پہلے کہاں عرش مولا تھا، عدم کو ہست کس نے کر دیا عشق الہی میں۔ بہت شکریہ۔ میں 3 بجے حاضر ہو گیا تھا، یہ محبت ہی ان کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ عابد رشید صاحب سے وہ بڑے پرانے رابطے ہیں، اور پھر خاص طور پر انہوں نے جو کتاب چھاپی ہے ان کو بھی مبارک، اور ماشاء اللہ عابد رشید صاحب کو بھی اور آپ حضرات کو بھی کہ آپ نے اتنا اچھا وہ کیا ہے۔ اور مجھے ذرا جانا بھی تھا، تھوڑا میں بیٹھوں گا، جب گاڑی آ جاتی ہے پھر میں بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفانہ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا علیحدہ ٹچ ہو جائے، تو عارفانہ جو ہیں وہ چند 5
चंद से मुराद 5 ही है। बोलियाँ पेश कर दूँ आरिफाना। तो पहले जो है वो कि पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि वेख लिया 12वीं दा चन्न चढ़िया, वेख लिया 12वीं दा चन्न चढ़िया, सोहना रब जग विच आन वड़िया। तो इसी हवाले से मैं पेश करती हूँ। बोली कि रब्बा तैनू करनी आ सजदे, रब्बा तैनू करनी आ सजदे, शीशे विच वड़ वड़ के। रंग सोहणे रब मेरे, रंग सोहणे रब मेरे उत्ते छिड़के, रंग सोहणे रब मेरे उत्ते छिड़के, मेरी चिट्टी चुन्नी रंगती। इंज मौला मैनू लाडा विच रखिया, इंज मौला मैनू लाडा विच रखिया, हौकियां दी जिंद मुक गई। तैनू शाह रग तो भी नेड़े लभ के, तैनू शाह रग तो भी नेड़े लभ के, रब्बा तैनू पाइयां जफियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5 हो गए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी खूबसूरत नातें सब ने पेश की। अल्लाह ताला के हुजूर जो है, नबी अकरम के हुजूर सब की कबूलियत हो। इस बाबरकत महफ़िल के तवस्सुल से जितनी दुआएं हैं सब की वो कबूल हों। इंसान जो है वो जब बहुत मुश्किलात में पड़ता है, ऑब्वियसली ज़िंदगी है, बहुत मुश्किलात होती हैं, ज़िंदगी है, बहुत मुश्किलात होती हैं। इसमें इंसान जब आता है बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, उनकी तकमील के लिए कोशिश करता है। कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। मुसाबकत का दौर है तो कंपटीशन भी होता है। लेकिन जब इंसान थक जाता है, चारों तरफ से रास्ते मसदूद हो जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, नबी पाक की तरफ रुजू करता है। हालांकि हर दुआ के लिए हमें उधर ही रुजू करना चाहिए। तो हम दुआ करते हैं, और छोटी सी दुआ है मेरी भी कि थक गई हूँ मैं सहते सहते, थक गई हूँ मैं सहते सहते, थक गई हूँ मैं सहते सहते, कितनी जफ़ाएं कितने सितम, थक गई हूँ मैं सहते सहते, कितनी जफ़ाएं कितने सितम, इतनी सदियाँ बीत गईं, अल्लाह जल शाना हो, नबी रहमतुल आलमीन, अब तो रुत बदल भी दे, अब तो रुत बदल भी दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं उनका ज़िक्र जो करता हूँ इस करीने से, मैं उनका ज़िक्र जो करता हूँ इस करीने से, शुआएं फूटने लगती हैं मेरे सीने से। क्या बात। मैं उनका ज़िक्र जो करता हूँ इस करीने से, शुआएं फूटने लगती हैं मेरे सीने से। और एक और मतलब कि होता हूँ महव जब भी सलामो दरूद में, होता हूँ महव जब भी सलामो दरूद में, ठंडी हवाएं चलती हैं मेरे वजूद में, ठंडी हवाएं चलती हैं मेरे वजूद में। और 3 शेर एक नात के बख्शिश की एक सबील है नाते रसूल पाक, बख्शिश की एक सबील है नाते रसूल पाक, कितनी बड़ी दलील है नाते रसूल पाक, कितनी बड़ी दलील है नाते रसूल पाक। बख्शिश की एक सबील है नाते रसूल पाक, कितनी बड़ी दलील है नाते रसूल पाक। और शेर सुनिए कि चुपचाप डूब जाते हैं बैठे बिठाए लोग, चुपचाप डूब जाते हैं बैठे बिठाए लोग, सरशारियों की झील है नाते रसूल पाक, सरशारियों की झील है नाते रसूल पाक। और इरफान कुछ अता जो हुआ है तो शुक्र कर,
इरफान कुछ अता जो हुआ है तो शुक्र कर, एक रास्ता तवील है नाते रसूल पाक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो हाज़रीन हैं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त इस महफ़िल में आए हुए हैं, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोग, इतने दूर मैं आपसे रहता हूँ लेकिन आप प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, और आपने इतनी प्यारी महफ़िल सजाई। मेरी खुशकिस्मती है कि जनाब खालिद शरीफ साहब जैसे बड़े आदमी की रहनुमाई मुझे हासिल है, और इनकी मोहब्बत और मेहनत के तुफ़ैल ये मेरी 2 किताबें मावरा से छपी, और बहुत खूबसूरत छपी। तस्कीन आरा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर हैं, और मेरे फूफा जान भी यहाँ मौजूद हैं, और मेरे अज़ीज़ जनाब ज़फ़र नियाज़ साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो ये ख़ानदानी सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है कि भाई वो जो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी फैमिली आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो मैं ये जो किताब है बादस खुदा, ये बड़े मराहल से गुज़री है। बहुत जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। वालिद मरहूम, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बड़ा मेरा साथ उन्होंने अदब के मामले में बड़ा साथ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पहली नज़्म शाया हुई थी बच्चों के रिसाले में, तो उन्होंने मेरे हाथ पे 5 रुपए का नोट रखा था। उस ज़माने में 5 रुपए के नोट की बड़ी वैल्यू होती थी, और वो बड़े खुश हुए थे। और ये हमारी फूफी साहिबा और भी मेरे जो अजीज़ हैं, ये भी बड़े खुश हुए थे कि भी आबिद की नज़्म शाया हुई है। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो अगर ये सब लोग मेरा साथ ना देते, मुझे मोहब्बत ना देते, और मेरा इस तरीके से सपोर्ट ना करते, तो शायद मैं आज कुछ ना लिख पाता। तो अब इनकी मोहब्बत, और मेरे फेसबुक पे कोई और कमेंट करे ना करे, मेरी फूफी के कमेंट होते हैं, तो वो देखती हैं, पढ़ती हैं, कमेंट करती हैं। वो यहाँ हैं, मैं शिकागो में हूँ, लेकिन वो मुसलसल यहाँ से मुझे सपोर्ट करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो जब मैं देखता हूँ, इनका नाम मैं देखता हूँ, मेरे कज़न हैं एक इंग्लैंड में, वो बाकायदगी के साथ जो है वो मेरा जो भी मैं अपना पोस्ट करता हूँ फ़ौरन उनका कमेंट आता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। कराची में मेरे कज़न हैं, वो हमेशा जब देखते हैं पोस्ट कमेंट करते हैं। तो ये ख़ानदानी सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसा ख़ानदान मिला जो मुझसे प्यार करता है, और आज ज़िंदगी के इस मरहले तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किताब जो है, ये बड़े एक जद्दोजहद थी। ये आज की ये किताब का ये जो इसमें जो कलाम है, ये आज का नहीं है सिर्फ, इसमें बहुत पुराना कलाम भी शामिल है। बड़े अरसे से एक कोशिश थी मेरी कि मेरी किताब जो है वो नात की आए, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था बाज़ कलाम पर कि भाई ये हजूर की मोहब्बत में वहाँ तक नहीं है जहाँ तक मैं चाहता हूँ। तो वो बड़ी एक समझ लें कि एक जद्दोजहद थी, एक कोशिश थी कि भाई किसी तरीके से मैं वो चीज़ जो है वो किताब की सूरत में लाऊं कि मेरा दिल माने कि भाई ये हजूर के शायान शान है। तो अपनी तरफ से तो मैंने बड़ी कोशिश की है। बाकी ये है कि अल्लाह कबूल करे, और हजूर जो है उनके बारगाह में जो ये मैंने नात का नजराना पेश किया है वो इसको कबूल करें। इसमें मनकबत भी है, वो कबूल करें, मेरे हसनैन कबूल करें उसे। और इसमें मैंने हज़रत गौस आज़म के लिए भी कलाम लिखा है, वो कबूल करें। हजूर के लिए सलाम लिखा है। हाँ जी। तो मैंने जो भी हजूर से मुतल्लिक़ हस्तियाँ हैं
ان کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں، اور پھر اگلی کتاب آئے گی تو جو رہ گیا ہے وہ اس کو آگے لے کے آئیں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت شامل ہے، اور خالد شریف صاحب کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، انہوں نے سجایا بھی ہے، انہوں نے گائیڈنس بھی بہت کی ہے۔ ہاں جی، تو بہت شکریہ خالد بھائی کا، میں بڑا دلی ممنون۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر سب لوگ نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں تو کچھ میں بھی پڑھ لوں گا۔ ہاں جی، تو بہت شکریہ، کوئی شرط نہیں ہے، آپ سنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ تو میں نے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ حمد سے بات کا آغاز ہونا چاہیے، جو بھی بات کریں۔ اور یہ جو حمد کے اشعار پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اس کتاب میں سب سے پرانی حمد یہی ہے جو میں نے اس میں شامل کی ہے۔ اس کے بعد بھی اس میں حمد ہیں اور مناجات ہیں، لیکن یہ حمد و مناجات دونوں ہے اس میں۔ یہ سب تیرا کرم تیری عطا ہے، یہ سب تیرا کرم تیری عطا ہے کہ مجھ جیسے کو سب کچھ دے دیا۔ یہ سب تیرا کرم تیری عطا ہے کہ مجھ جیسے کو سب کچھ دے دیا ہے۔ تپتی راہ گزر کی دھوپ ٹھنڈی، ہے تپتی راہ گزر کی دھوپ ٹھنڈی، تیری رحمت کا بادل چل رہا ہے۔ خطا کرتا ہوں استغفار کر کے، خطا کرتا ہوں استغفار کر کے، میری تسبیح کا دھاگا کھلا۔ خطا کرتا ہوں استغفار کر کے، میری تسبیح کا دھاگا کھلا ہے۔ اور اس کو میں مختصر کرتا ہوں، اس میں ایک شعر ہے جس میں حدیث بھی آتی ہے کہ تیرا عابد ہے ایک اچھا خطا کار، تیرا عابد ہے ایک اچھا خطا کار، وہ پھر ایک بار محو التجا۔ تیرا عابد ہے ایک اچھا خطا کار، وہ پھر ایک بار محو التجا ہے۔ خطا کرتا ہوں استغفار کر کے، میری تسبیح کا دھاگا کھلا۔ تو یہ پہلی ایک حمد و مناجات تھی جو میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہیں اس میں اشعار، مدح سرکار جو لکھے وہ قلم مل جائے، مدح سرکار جو لکھے وہ قلم مل جائے، جذب احساس جو کر پائے رقم مل جائے۔ ایک جنم کافی کہاں آپ کی مدحت کے لیے، ایک جنم کافی کہاں آپ کی مدحت کے لیے، کاش ایک اور پھر ایک اور جنم مل جائے۔ ایک جنم کافی، ایک جنم کافی کہاں آپ کی مدحت کے لیے، ایک جنم کافی کہاں آپ کی مدحت کے لیے، کاش ایک اور پھر ایک اور جنم مل جائے۔ میں یہ سمجھوں گا میری نعت نبی تک پہنچی، میں یہ سمجھوں گا میری نعت نبی تک پہنچی، دل جو بھرائے کوئی آنکھ جو نم مل جائے۔ ہاں جی، میں یہ سمجھوں گا میری نعت نبی تک پہنچی، دل جو بھر آئے کوئی آنکھ جو نم مل جائے۔ دیکھنے والا ہو پھر جاہو حشم محشر میں، گر مجھے ان کی غلامی کا علم مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بصارت کو بصیرت کا قرینہ بھی عطا ہو، یہ ایک حمد و دعا ہے۔ بصارت کو بصیرت کا قرینہ بھی عطا ہو، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا جینا بھی عطا ہو۔ تیرے محبوب کو جینے کا ہے محور بنایا، سو اس خاکی کو اب خاک مدینہ بھی عطا ہو۔ تمنا ہے کھلی آنکھوں سے ان کا خواب دیکھوں،
مہے سیام کو ایسا شبینہ بھی عطا ہو. میں سالک ہوں تیرا عین الیقین تک دسترس دے. میں سالک ہوں تیرا عین الیقین تک دسترس دے. مجھے حب نبی دل کا سکینہ بھی عطا ہو. قیامت تک لحد سرکار کی خوشبو سے مہکے. قیامت تک لحد سرکار کی خوشبو سے مہکے. مجھے ایک بوند بھر ان کا پسینہ بھی عطا ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ ایک دو شعر اور سناتا ہوں. سراپا عجز و نیاز مندی حضور کے میں حضور میں ہوں. سراپا عجز و نیاز مندی حضور کے میں حضور میں ہوں. عجب ہے وارفتگی کا عالم عجیب کیف و سرور میں ہوں. ہے سامنے وہ سنہری جالی ہے جس کے اس پار عرش عالی. درود لب پہ رواں ہے میرے میں عالم رنگ و نور میں ہوں. کہاں میں بے مایا پست ہستی کہاں وہ نور الہدا کی بستی. ہے مجھ پہ میرا نصیب نازا عقیدتوں کے وفور میں ہوں. میں اپنے ماضی پہ آج نادم میں حال اپنے پہ آج نازاں. میں اپنے ماضی پہ آج نادم میں حال اپنے پہ آج نازاں. دیار اقدس پہ دست بستہ عجیب عجز و غرور میں ہوں. میں اپنے ماضی پہ آج نادم میں حال اپنے پہ آج نازاں. دیار اقدس پہ دست بستہ عجیب عجز و غرور میں ہوں. یوں آ گئے وہ گنبد و مینار دید میں جیسے ہوں آ بسے میرے سرکار دید میں. ایسا لگا کہ رکھ دیے فردوس میں قدم آئے کبھی جو وہ در و دیوار دید میں. یوں دیکھتا ہوں جالیاں روزے کی بار بار. یوں دیکھتا ہوں جالیاں روزے کی بار بار. شاید حضور آئیں گے اس بار دید میں. یوں دیکھتا ہوں جالیاں روزے کی بار بار. شاید حضور آئیں گے اس بار دید میں. آیا ہے کیا نگاہ میں عابد دیار نور. منظر تمام ہو گئے بیکار دید میں. زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے. زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. بھٹک ہی جاتی زمین کب کی اپنے محور سے. بھٹک ہی جاتی زمین کب کی اپنے محور سے. زمین پہ گرنا درودوں کے سائباں ہوتے. خدا کا شکر ہمارے ہیں رحمت عالم. جو ہم نہ آپ کے ہوتے تو رائے گاں ہوتے. خدا کا شکر ہمارے ہیں رحمت عالم. جو ہم نہ آپ کے ہوتے تو رائے گاں ہوتے. سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا. سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا. سوال گرنا درودوں کے درمیاں ہوتے. سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا. سوال گرنا درودوں کے درمیاں ہوتے. ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے. ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے. جو حمد و نعت نہ کہتے تو رائے گاں ہوتے. ایک اور کعبے کے بارے میں نظم کہہ کے تو میں پھر اختصار کرتا ہوں.
دیار نور کو میں نے گزر کے دیکھ لیا، دیار نور کو میں نے گزر کے دیکھ لیا، خدا کے نور کو آنکھوں میں بھر کے دیکھ لیا، غلاف کعبہ یوں تھاما خدا کا ہو دامن، غلاف کعبہ یوں تھاما خدا کا ہو دامن، لگا کہ جیسے خدا نے ٹھہر کے دیکھ لیا، لرز رہے تھے میرے ہونٹ یوں لگا رب نے، لرز رہے تھے میرے ہونٹ یوں لگا رب نے، جو دل میں تھا میرے دل میں اتر کے دیکھ لیا، تمام عمر کے سجدے سما گئے جس میں، جبین عجز نے سجدہ وہ کر کے دیکھ لیا، جبیں حرم کی زمین سے ابھی اٹھی ہی نہ تھی، جبیں حرم کی زمین سے ابھی اٹھی ہی نہ تھی، کہ رحمتوں نے میرا گھر اتر کے دیکھ لیا، کبھی چلا کبھی دوڑا صفا سے مروہ کو، کبھی چلا کبھی دوڑا صفا سے مروہ کو، یوں ایک ماں کی تڑپ سے گزر کے دیکھ لیا، طواف ہوتا رہے گا یہاں سدا عابد، جہان کفر نے یلغار کر کے دیکھ لیا، دیار نور سے میں نے گزر کے دیکھ لیا، خدا کے نور کو آنکھوں میں بھر کے دیکھ لیا۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت، بڑا احسان مند، بہت شکریہ۔ اور جناب آپ نے دیکھا یہ تھے جناب عابد رشید صاحب، بہت ہی محبت کے وفور میں بھیگی ہوئی اور ایسی نامعلوم نعت شریف پیش کر رہے تھے، جو بھی کلام انہوں نے کہا بہت ہی دل سے کیا ہی عمدہ تھا، اور حب رسول آپ کو قسمت سے ملا ہے، اور جس خوبصورتی سے اور محبت سے آپ نے اپنے عزیزوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ خود بھی بہت اچھے خونی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، کہ جو آپ خیال کرتے ہیں، اور وہ جواباً محبت ہمیشہ جواباً بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں، ماں باپ کی پھوپھی صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس تربیت کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے دل میں اتنی خوبصورتی سے حب رسول کو پرورش کیا۔ اور جناب علی آج کی وہ صاحب صدارت شخصیت جو بہت کم اب میسر آتے ہیں، اور ہم انہیں بڑی محبت سے بلاتے رہتے ہیں، لیکن بڑی مصروف شخصیت ہے۔ یہ وقت ان کا خاص طور پر بہت زیادہ مابرہ کے اوپر ان کے کام کا وقت ہے، اور بہت ساری کمٹمنٹس کو وہ چھوڑ کر آج خصوصی طور پر عابد رشید صاحب کے لیے تشریف لائے ہیں، اس نے آپ کی محفل میں جلوہ گر ہوئی ہیں، بہت ہی اپنے بہت ہی پیارے ہم سب کے جناب خالد شریف صاحب نام صدارتی کلمات کریے اور ارشاد کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بہت شکریہ صوفیہ بیدار صاحبہ، مجھے آپ سے نسبت خاص اس لیے بھی ہے کہ آپ کے والد جنت مکانی عین ادیب صاحب میرے جگری دوست تھے، آپ جانتی ہیں، بہت عرصہ ان کی رفاقت میں گزرا، اور اب بھی میں بچشم نم انہیں اکثر یاد کرتا ہوں۔ مجلس ترقی ادب کا شکریہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور سجاتے رہتے ہیں، یہ ایک روایت بن گئی ہے، اور لاہور کے اور پاکستان بھر کے ادیبوں کو یہ جگہ میسر ہے کہ جہاں وہ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ خالد ندیم شانی بڑے اچھے طریقے سے یہاں انتظام کرتے ہیں، نظامت بھی اکثر کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں ان کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی رہتی ہے۔ حاضرین کرام، باادب با نصیب کے 4 الفاظ کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ عابد رشید کو دیکھ لیں۔ ابھی
جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنی پھوپھی صاحبہ، پھوپھا صاحب، ان کے بارے میں جو کہا وہ ایک طرف، لیکن میرا ذاتی تجربہ وہ دوسری طرف، کہ جس طرح وہ احترام سے پیش آتے ہیں. ہماری ان سے ملاقات نہیں تھی، ٹیلی فون پر بات چیت تھی. ہم نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کے پاس جا رہے ہیں جو امریکہ میں اوہایو میں رہتی ہے. ایئرپورٹ شکاگو کا تھا. شکاگو سے ہمیں 5 گھنٹے بذریعہ کار پھر اپنی بیٹی کے پاس جانا تھا. میرے داماد نے مجھے لینے آنا تھا. عابد رشید، جن سے پہلے ملاقات نہیں تھی، ایئرپورٹ پر پورے گھر کا کھانے کا سامان لے کے پہنچے ہوئے تھے. اور میرے گھر والے حیران تھے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں، کب سے آپ کی واقفیت ہے؟ تو یہ ان کی محبتیں ہیں جو ہمیں پھر اسیر کیے رکھتی ہیں. ان کا کتاب کا جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی شاعری کے ساتھ اور خصوصاً نعت کے ساتھ، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سینکڑوں کتابیں میں نے شائع کی ہیں، اب تو 2000 کے قریب ٹائٹل شائع ہو چکے ہیں محاورہ سے، لیکن جس توجہ سے اور جس محبت سے انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں مجھ سے رابطہ رکھا، ایک ایک مصرے اور ایک ایک لفظ کے بارے میں یہ کمیٹڈ اور بڑے سیریس ہوتے تھے، اور بار بار یہ دیکھتے تھے کہ اگر کہیں کوئی شک پڑ رہا ہے تو اپنے اساتذہ سے، اپنے سینئرز سے اور کتابوں سے فوراً ریفرنس لیا جائے. اور اس حد تک کہ پھر یہ آخر میں کہ خالد صاحب میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے. میں نے کہا نہیں، تنگ کی بات نہیں، ہم دیکھیں کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے. تو آؤٹ کم جو ہے وہ بعد از خدا کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. کوئی اتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اسی طرح اضافہ کرے. یہ وہاں پر 2 بڑی ادبی تنظیمیں چلا رہے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے سخنور شکاگو اور دوسری کا نام ہے حریم نعت. ان دونوں تنظیموں سے یہ تقریبات کرتے ہیں اور ان تقریبات میں دنیا بھر سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور بڑے حوصلے سے تنہا یہ سارا کام انجام دے رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ جو ان کی ایک تخصیص ہے وہ یہ ہے کہ جب کووڈ کے دنوں میں ادبی سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھیں، لوگوں کا اکٹھا ہونا محال ہو گیا تھا، تو یہ چونکہ خود انجینئر ہیں، ٹیکنیکل آدمی ہیں، جو کہ ہم نہیں ہیں. ہم تو موبائل بھی صرف ٹیلی فون سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ راہ نکالی کہ اب ادبی خدمت کو کس طرح جاری و ساری رکھا جائے. چنانچہ انہوں نے زوم کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو مشاعروں میں اکٹھے کیا. یہ اس کے پائنیئر ہیں. دنیا بھر میں اردو شاعری میں زوم کو متعارف کرانے کا سہرا عابد رشید کے سر آتا. اب جناب چند اشعار پھر نعت کے. تیرے در کی گدائی چاہتا ہوں، تیرے در کی گدائی چاہتا ہوں، میرے مولا خدائی چاہتا ہوں. تیرے در کی گدائی چاہتا ہوں، میرے مولا خدائی چاہتا ہوں، میرے مولا انا کی قید میں ہوں، میرے مولا رہائی چاہتا ہوں. تیرے در کی گدائی چاہتا ہوں، میرے مولا خدائی چاہتا ہوں، میرے مولا انا کی قید میں ہوں، میرے مولا رہائی چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت نوازش. تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں استر آقا، تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں استر آقا. نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، نہ کچھ لکھنے کا ہے یارا. نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، نہ کچھ لکھنے کا ہے یارا. اندھیرے چھٹ گئے جب وہ ستارہ بام سے اترا،
अंधेरे छट गए जब वो सितारा बाम से उतरा, सदा आई यही तख्लीक दो आलम का मकसद था। सदा आई यही तख्लीक दो आलम का मकसद था। बड़ी मुद्दत रहा मक्के की गलियों में यही चर्चा, बड़ी मुद्दत रहा मक्के की गलियों में यही चर्चा, कि ऐसा बाहया कोई जवानी में नहीं देखा। बड़ी मुद्दत रहा मक्के की गलियों में यही चर्चा, कि ऐसा बाहया कोई जवानी में नहीं देखा। गुज़िश्ता साल हाजिर तो हुआ था मैं भी रोज़े पर, गुज़िश्ता साल हाजिर तो हुआ था मैं भी रोज़े पर। मेरी आँखों में जामिद हो गया एक ख्वाब धुंधला सा, मेरी आँखों में जामिद हो गया एक ख्वाब धुंधला सा। मेरी औकात से बढ़कर मिली थी मुझको ये दौलत, मेरी औकात से बढ़कर मिली थी मुझको ये दौलत। मैं सहने रोज़ाए अहमद में शर्मिंदा सा फिरता था, मेरी औकात से बढ़कर मिली थी मुझको ये दौलत। मैं सहने रोज़ाए अहमद में शर्मिंदा सा फिरता था। सतूनों से लगाकर टेक छत को देखते रहना, सतूनों से लगाकर टेक छत को देखते रहना, यही मेरी इबादत थी, यही मेरा वजीफ़ा था। सतूनों से लगाकर टेक छत को देखते रहना, यही मेरी। और ये वाक़या है, ये बिल्कुल उम्रे के लिए मैं गया तो कुछ समझ नहीं आती थी, सतूनों से बस टेक लगा के बैठ के और देखते, सतूनों से लगाकर टेक छत को देखते रहना, यही मेरी इबादत थी, यही मेरा वजीफ़ा था। हमेशा एक जैसे फूल शाखों पर नहीं खिलते, हमेशा एक जैसे फूल शाखों पर नहीं खिलते, हमेशा एक जैसा फल दरख्तों पर नहीं लगता, हमेशा एक जैसा फल दरख्तों पर नहीं लगता, हमेशा एक सी बारिश पहाड़ों पर नहीं होती, हमेशा एक सी बारिश पहाड़ों पर नहीं होती, हमेशा एक सा मौसम ज़माने में नहीं रहता, हमेशा एक सा मौसम ज़माने में नहीं रहता। सज़ावारे करम हूँ उम्मती होने के नाते से, सज़ावारे करम हूँ उम्मती होने के नाते से, वगरना नामाए अमाल में कुछ भी नहीं आका, वगरना नामाए अमाल में कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब सब लोग तस्वीरें बनवाना चाहेंगे, मैं पहले बनवा लूँ। कम दी गल है, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी बना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबद रशीद साहब शायरी के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम है, अमेरिका में मुकीम हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो शायर नात लिख रहे हैं उनमें एक बड़ा मुनफरिद और अलग से अंदाज़ में इनकी नातें हैं। आजकल पाकिस्तान टूर पे हैं और इनके एजाज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। तो आज हम मजलिस तरक्की अदब में हैं। बाद अज़ खुदा जो इनका शेरी मजमुआ है उसकी तकरीब रुनमाई थी यहाँ पे, उसके बाद में मुशायरा भी हुआ नातिया। तो आबद रशीद साहब मेरे साथ हैं, तो इस वक्त हम इनसे पूछते हैं कि आज की इस तकरीब के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी आबद भाई। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मजलिस तरक्की अदब में आज मेरे नातिया मजमुए का तकरीब पजीराई थी। मैं उसके लिए बहुत शुक्रमंद हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वो आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीब रही, लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और मैं उन सब का ममनून हूँ जिन्होंने मेरी किताब को बड़ी तवज्जो से पढ़ा और उसके बारे में अपनी आरा पेश की। और मेरी कोशिश यही है कि हजूर की खिदमत में जितना भी अच्छे से अच्छी बात लिखी जा सके लिखी जाए और
उसके साथ साथ हम्द मनाजात में भी कमी ना रखी जाए। तो यही पूरी कोशिश इस किताब में थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेरी कोशिश किसी हद तक बराबर हुई माशाल्लाह। ये आप लोगों की मोहब्बतों और आपके तबसरों से ज़ाहिर है कि मैंने कुछ ना कुछ जो काविश की थी वो कबूल हुई है और लोगों ने उसको पसंद किया। ये जो नात का मजमूआ है ये काफ़ी अरसे से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी पुरानी नातें भी शामिल हैं। इनफैक्ट नात तो मैं बचपन से ही कह रहा हूँ माशाल्लाह, लेकिन ये जो मजमूआ है इसमें मेरी ताज़ा नातें भी शामिल हैं, ताज़ा हमद भी शामिल है और बहुत पुरानी नातें और हमद भी शामिल हैं। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन नज़र आएगी कि भाई किस तरीके से मेरा नात का सफ़र रहा और मेरी नात की किताब जो है किस तरह तकमील को पहुंची। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये किताब अपनी तकमील के मराहिल को पहुंची। आज इसकी पजीराई है, मावरा पब्लिशर ने इस किताब को शाया किया। मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत और लगावट से इस किताब पर मेहनत की और इसको शाया किया और इसको इतना खूबसूरत रंग दिया। और मेरे ख़्याल में हजूर की शायान शान तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये किताब एक हजूर की खिदमत में बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ पेश की जाए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मुबारक हो आपको ये।